وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 73۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ فرما دیجئے ذرا اتنا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم یہ باتیں سنتے نہیں ہو؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ فرما دیجئے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ دن طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 73۔ وَمِن رحمتہ، اور اس کی رحمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جعل لکم اللیل والنہار، کہ اس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے رات اور دن، لتسکنوا فیہ، تاکہ رات میں تم آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ سامعین اکرام، بنیادی طور پہ یہ بات یعنی سچی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کر کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ یہاں اس آیت میں آپ نے سنا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور بنیادی مسئلہ ہمارا یہی ہے سامعین کرام، آج سے یعنی 1450 سال پہلے جو یعنی جیسے حالات پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ دور جاہلیت تھا اور مکے کی اکثریت نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے تھے، اور
ایمان حضور کو اور ایمان لانے والوں کو تکلیفیں، مختلف قسم کی تکلیفیں دے رہے تھے۔ یہ آپ کو سامنے واضح ہے سامنے کرام۔ ایک چیز جو ہے سامنے کرام بنیادی طور پہ یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں ہے، اور ناشکری کا رویہ اختیار کرنے میں اس کی تباہی ہے، ناکامیابی ہے۔ اب شکریہ، اب یہ دیکھیں نا، لعلکم تشکرون، میں اپنے حساب سے یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں اس شکریہ کی بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں، اس کے معنی بہت محدود کر لیتے ہیں، یا تو اس پہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ شکریہ ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ اپنی دو بڑی نعمتیں جو یعنی 2-3 آیات میں ہم نے پڑھی ہے نا، کہ بھئی اگر رات کو میں ہمیشگی عطا کر دوں یا دن کو ہمیشگی عطا کر دوں، کہ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں دن ہو تو رات کو لے آئے، یا رات ہو تو دن کو اجالا کر دے۔ تو اب پھر یہ آج کی آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب منسوب کر رہا ہے کہ یہ رات اور دن، گردش لیل و نہار جو ہے یہ تو میں کر رہا ہوں، یہ میری رحمت ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ہے نا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ بنیادی طور پہ بات یہی ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نہ تو شکریہ ادا کرنے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سمجھ ہے نا، ایک بات کی آپ کو سمجھ نہ ہو تو پھر وہ آپ کریں گے کیسے؟ ایک بات اگر کوئی نہیں ہوتی ہے، یا آپ کو مثال کے طور پہ مثال دینی پڑتی ہے، ایک شخص کے پاس کچھ پیسے ہیں اور وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کا دوست جو ہے، مختلف اس کے دوست جو ہیں اس کو مختلف کاروباروں کا مشورہ دیتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو وہ ایک کو کہتا ہے کہ بھئی تم جو بات کر رہے ہو، جو تم نے فیزیبلٹی دی ہے، تو یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسرے کو بھی کہتا ہے، یعنی 10 مشورے ہیں، اس میں سے ایک مشورے کو وہ پسند کر لیتا ہے، باقی کو کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں یہ نہیں کروں گا کام۔ تو یہ شکریہ جو ہے سامعین کرام بنیادی طور پہ یہ تو ایک بہت لازمی صفت ہے جو انسان کو اختیار کرنے لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور کہنا پڑتا ہے، کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شکریہ ہے کیا چیز۔ عام طور پہ میں آج کی بات کروں، یہ ہے 2017 اگست، 15 اگست ہے آج 2017، اور تو آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں شکریہ کی سمجھ نہیں آتی، نہ ہم شکریہ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، نہ سمجھ آتی ہے نہ آمادہ ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اگر سمجھ آ بھی جائے تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو وہ شکریہ اگر سمجھ میں آ بھی جائے لیکن اس شکریہ ادا کرنے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی۔ مشکل ہے یار، اس زمانے میں اللہ کی کامل بندگی، حضور کی مکمل اطاعت بہت مشکل ہے، نو امپاسبل۔ تو یہ بات بھی ہے سامعین کرام۔ اول تو شکریہ کو سمجھتے نہیں ہیں ہم، ایک لوگ، ابھی میں وضاحت کرتا ہوں شکریہ کی۔ پھر اگر کسی کی سمجھ میں شکریہ آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں نو، پاسبل نہیں ہے۔ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، یہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، تشکرون کی یہاں بات، لعلکم تشکرون، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نعمتیں، اللہ تعالیٰ اپنی یہ 2 نعمتیں جتا کے جو بنیادی نعمتیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم ہے اور ناشکر ہے۔ تو
یہ لعلکم یعنی شکریہ کرنے کی ہم میں ایک تو سمجھ نہیں ہے، اور پھر وہ ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو ہم شمار نہیں کر سکتے سامنے کرام۔ ایسی نعمتیں ہیں جو بہت اہم ہیں، آپ ان کو محسوس ہی نہیں کر پا رہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہوا میں آکسیجن ہے، یہ پیدا ہو رہی ہے، ہم اسے کنزیوم کر رہے ہیں، آکسیجن کو اندر لے جا کے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ بنیادی نعمت ہے، پانی ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بنیادی ہے۔ پھر یہ تمام اجناس ہیں، رزق ہے، رزق کے اسباب ہیں، یہ پھل ہے، یہ سبزیاں ہیں، یہ سورج ہے، یہ بارش ہے، یہ ہمارا اپنا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وجود دیا ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم شکریہ نہیں ادا کر رہے۔ میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ شکریہ ہے اصل میں کیا چیز۔ شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال، یعنی نعمت کو بجا استعمال، یعنی صحیح استعمال، بجا استعمال، یا جس مقصد کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں اسی نعمت کے لیے استعمال کیا جائے اس کو، یہ شکریہ ہے۔ نعمت کے میں آپ کو درجات بھی بتا دوں۔ نعمت کے درجات میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو نعمت کا احساس ہو، یعنی نعمت کا شکریہ کے درجات ہیں، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مجھ پہ۔ دوسری یہ کہ آپ اس نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے وہ دی جا رہی ہے۔ یہ تین موٹے درجات ہیں سامعین کرام شکریہ کے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اسی مقصد کے لیے ہم استعمال کریں، یعنی نعمت کا بجا استعمال، احساس نعمت اور استعمال نعمت، یعنی نعمت کا استعمال، درست استعمال جس مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ پھر تیسرا جو مرحلہ ہے نعمت کا شکریہ زبانی طور پہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس، اس کا صحیح استعمال، پھر اس نعمتوں کا آپ کی زبان بھی، لساناً شاکرن کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں، لساناً شاکرن، شکر کرنے والی زبان۔ یہ تین درجات ہیں سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کے طور پہ، یعنی شکر کے تین درجے میں نے آپ کو بیان کیے۔ اب یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نعمتوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں، یا اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اول تو بات یہ ہے کہ اگر اس ضمن میں ہم دیکھیں اور سوچیں تو آج کل ہم نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کروں اور آپ بھی اس بات پہ سوچیں تو بات یہ ہے کہ جو زندگی کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، سامعین کرام تھوڑا سا سوچ و فکر سے کام لینا ہوگا۔ میں ہر بات کی تشریح نہیں کر رہا یا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھجوایا، نمبر ایک، اس کا ایک مقصد ہے، ایک عظیم الشان مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجات تک پہنچا دینا چاہتا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات، دیدار الہی، اور پھر جو ہے ملاقات الہی، تقرب الہی، یہ تمام درجات سے اللہ تعالیٰ ہمیں واصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اور یہ اس میں تھوڑا سا ہمیں وقت دیا ہے، قوتیں دی ہیں، جسم دیا ہے، اور جسمانی ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک سسٹم بنایا ہے، کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ بہت بڑی 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 نعمتیں ہیں سامنے کرام۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم عام طور پہ ان کے یعنی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھ بھی جائیں
تو اس مقصد کو اپنا مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے عام طور پہ. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور اس ظاہری ہی کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس ظاہری کامیابی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. یعنی دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. دنیا ظاہر پر ہمارا ایمان ہے، باطن پر نہیں ہے. ایمان مطلب یقین، ظاہر پر یقین ہے. پیسے ہوں گے تو کام ہوگا، پیسے ہوں گے تو مکان بن سکے گا، اپنا محل بن سکے گا. پیسے ہوں گے تو ہم سیر سپاٹے کر سکیں گے. پیسے ہوں گے تو کعبے کھائے جائیں گے. اور پیسے ہوں گے تو اچھی شادی ہوگی، اچھے دھوم دھام سے. کہتے ہیں نا دھوم دھام، یہ اس پہ ذرا غور کریں نا. دھوم دھام سے شادی ہوگی، دھوم دھام سے سالگرہ منائیں گے. یا جو ہے یہ سیلیبریشن آپ کہتے ہیں نا، یہ آؤ چلو سیلیبریٹ کریں، زندگی کا مزہ لو اور انجوائے کرو. یہ عام طور پہ یہ جملے آج کل استعمال ہوتے ہیں سامنے کرام. کیا بچے اور کیا بوڑھے اور کیا جوان، لائف کو انجوائے کرو. یہ انجوائمنٹ کے لیے جگہ نہیں ہے سامنے کرام. یہ لائف جو ہے یہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ ایک بات آپ کو اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے. یہ کام کی جگہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ کام کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی نزدیک ہونے کے لیے، ملاقات کے لیے کوشش کرنے کے لیے تم خوب محنت کرتے ہو، اپنی جان مارتے رہتے ہو. فملاقی، بس اگر تم ایسا کرو گے تو امید رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے. انجوائے کرو نو. تو پھر یہ ہے کہ تو میں وہ شکریہ کی بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ تو یعنی بہت بری حالت ہے ہماری امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں. باقی لوگ تو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. امت مسلمہ جس کے ذمے یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو خود بھی قبول کرنا ہے اور دیگر لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لیکن لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. یہ ساری نعمتیں شکریہ ادا کرنے کے لیے ہیں. یعنی ان نعمتوں کا بجائے استعمال، جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام یہ زندگی دی ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ قوتیں دی ہیں، پھر یہ تمام اسباب زندگی فراہم کی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو انجوائمنٹ کے لیے وقف کر دیں. بعض لوگ جو ہیں بس وہ پیسہ اس کی منزل ہے، پیسہ کمایا جائے، بہت سا پیسہ ہو اور خوب ہم مزے کریں، اچھے کھانے کعبے کھائیں، اچھے رہیں، کھا لے پی لے و جی لے. یہ بہت ایک لعنتی زندگی ہے سامنے کرام. اگر یہ ذہن کسی نے بنا لیا ہے تو یہ لعنت والا ذہن ہے. اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. یعنی ان نعمتوں کو اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں. وہ لوگ لعنت میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور جو نیکوکار نہیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. بہرحال میں لعلکم تشکرون پہ میں بات کر رہا ہوں تاکہ تم شکریہ ادا کرو، شکران نعمت. دیکھیں دو ہی، یعنی انسان جب آ جاتا ہے، یہ بات میں ذرا کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، ہوش سنبھال لیتا ہے، تو اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک شکران نعمت ہے، ایک کفران نعمت ہے. شکران نعمت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو، اس کی نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں، یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا لیں. توجہ،
اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کو اپنا نصب العین بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی یہاں اپنے لیے ایک ہادی کا، ایک رہنما کا انتخاب کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود ہے، محبوب ہے، معبود ہے اور مطلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کامل نمونہ ہے، ان کے طریقے کے مطابق آپ صراط مستقیم پر چلتے رہیں۔ یہ شکریہ ہے، یہ شکران نعمت ہے، یہ نعمت کا شکریہ ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں بناتے، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے دنیا پہ، نمبر 2، زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں گزارتے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے آپ کلی طور پر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دنیا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، یعنی دنیا کو آپ ترجیح بنا لیتے ہیں آخرت پہ، اور ساتھ آپ ٹھیک ہے بھلے کلمے پڑھ لیں اور نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکاتیں دے دیں، یہ اعمال پھر مقبول نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت بدل گئی تو پھر نیک اعمال بھی آپ کے قبول نہیں ہوں گے، اس کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر کفران نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی آپ اگر اللہ کو اپنا مقصد حیات نہیں بناتے، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرتے نہیں ہیں، تو پھر یہ کفران نعمت ہے۔ ہم میں سے آج سامعین کرام میں واضح طور پہ بتا دوں، ہم میں سے ہر شخص امت مسلمہ یا دنیا کے تمام لوگ 2 کیٹیگریوں میں تقسیم شدہ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منزل مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مقصد حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی محبوب واحد ہے ان کا، اور اللہ ہی کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، سیدھے راستے پر گامزن ہیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پکا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، بہرحال یہ وعدے ہیں، بہرحال بہت سے ہیں وعدے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، آپ اپنے منزل مقصود کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو گئے، نمبر 1 کہ کیا کروں، یہ کروں کہ وہ کروں، اور پھر یا آپ نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا کہ بس میں تو بس یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے اور یہ میرا گھر، اور بس میں تو یہیں رہنا ہے، اور بس کچھ پیسے جوڑ کے ہم ایک اپنا گھر بھی بنا لیں گے، ایک پلاٹ میرا رکھا ہوا ہے اس پہ میں اپنا گھر بھی بنا لوں گا یا بنا لوں گی، اور میرے بچے سدا خوش رہیں، سدا جئیں، سدا خوش رہیں، یعنی ظاہر ہی کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ ناشکرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صریح طور پہ انکار کر کے اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ ان کا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور نہ معبود ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کفران نعمت میں مشغول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہتے۔ تو لعلکم تشکرون پہ میں نے آپ کو آج کی یہ بات بیان کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہوں، کہ اب اللہ کی نعمتیں تو میں نے جان لی، اب یہ ہے کہ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے یا ناشکری کرنی ہے۔ قرآن میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو راستہ تو بتا دیا ہے، سیدھا راستہ تو بتا دیا ہے، صحیح منزل تو بتا دی ہے، اب اس کی مرضی ہے۔ سامعین کرام تھوڑی توجہ، اما شاکرم و اما کفورا، اگر یہ شکریہ ادا کرتا ہے یا ناشکری کی راستہ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام
اور بہت افسوس ہے کہ آج ہم تقریباً سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مصروف ہیں اور ناشکری کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے عام طور پہ لوگ جو میری بات سن بھی رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ شاید میری بات سنیں، لیکن میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دین کو ایک روایتی طور پہ ہم لے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بچپن میں کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی ٹوٹے پھوٹے دل سے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور حج بھی بوجھ سمجھ کے، بہت سے لوگ بوجھ سمجھ کے حج کرتے ہیں، کیونکہ نہ کریں تو پھر معاشرے میں ایک وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو دیکھو مالدار ہے اور حج نہیں کر رہا، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ اور یعنی پچھتا کے لوگ بعض لوگ جو ہیں یہ میرے علم میں ہیں، تو وہ یعنی ٹوٹے دل کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں، وہاں پھر پلازوں میں ادھر ادھر یعنی بے مقصد کاموں میں وقت گزارتے رہتے ہیں اور اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لینے کا ایک ذہن بنا لینا چاہیے، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اس کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمتوں میں سے یہ بھی ہے، جعل لكم الليل والنهار، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات اور دن، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اطمینان سکون حاصل کرو رات میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں ڈھونڈو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ It is out of His mercy that He made for you the night and the day, that you may rest in it and seek some of His bounty, and that you may give thanks. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔